زیب نامہ یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ سن 1954 کی بات ہے جب ڈونلڈ کی ہوئے نامی ایک یو ایف او ریسرچر نے کچھ امریکی اخبارات کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی فضائیہ نے زمین کے گرد 2 سیٹلائٹس گردش کرتی ہوئی دیکھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو عام سی بات ہے، اس کو ہم یہاں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ لیکن دوستوں، یہ عام بات نہیں تھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان نے پہلی سیٹلائٹ 4 اکتوبر 1957 کو لانچ کی تھی، جس کا نام سپوٹنک 1 تھا۔ یہ سیٹلائٹ روس کی جانب سے خلا میں بھیجی گئی تھی۔ لہٰذا حیران کن بات یہ ہے کہ جب ڈونلڈ کی ہوئے یہ دعویٰ کر رہے تھے تو اس دوران کوئی انسانی سیٹلائٹ زمینی مدار میں موجود ہی نہیں تھی۔ بہرحال امریکہ میں اس انٹرویو سے سنسنی پھیلی، مگر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد سن 1960 کا زمانہ آتا ہے جب امریکی بحریہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آسمان پر کالے رنگ کی کسی شے کو اڑتے دیکھا ہے۔ آگے چل کر سن 1963 میں ایک امریکی خلاباز کی جانب سے بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کی خبریں سامنے آئیں۔ اسی طرح سن 1998 میں عالمی خلائی اسٹیشن جانے والے خلائی جہاز کے قریب بھی کالے رنگ کی پرسرار شے منڈلاتی دیکھی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھائی دینے والی اس پرسرار شے کو بلیک نائٹ سیٹلائٹ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ تمام واقعات سننے کے بعد بہت سے سوالات کا انسانی دماغ کے دریچے پر کھٹکھٹانا ایک فطری عمل ہے۔ دوستو، بلیک نائٹ سیٹلائٹ اس شے کو کہتے ہیں جو ابھی بتائے گئے تمام واقعات میں دیکھی گئی۔ اس مفروضے کے حامی افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پرسرار کالے رنگ کی سیٹلائٹ زمین سے چند سو کلومیٹر اونچائی پر موجود ہے اور تقریباً 13,000 سال سے زمین کا چکر لگا رہی ہے۔ کبھی کبھار یہ زمین کی جانب ریڈیو سگنل بھی بھیجتی ہے۔ اس ضمن میں وہ بطور ثبوت نکولا ٹیسلا کے سن 1899 میں ہونے والے ریڈیو تجربات کا حوالہ پیش کرتے ہیں، جس دوران نکولا نے آسمان سے آنے والے پرسرار ریڈیو سگنلز کو نوٹ کیا تھا۔ سائنسی ادارے بلیک نائٹ نامی کسی بھی سیٹلائٹ کی موجودگی سے انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک بلیک نائٹ سے منسلک تمام دعوے اور واقعات حقیقی نہیں ہیں۔ اگر کچھ حقیقی ہیں تو ان واقعات کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ مثلا نکولا ٹیسلا نے خلا سے آتے جن پرسرار سگنلز کو سن 1899 میں نوٹ کیا تھا، بعد ازاں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ سگنلز خلا میں ایک پلسار سے خارج ہو رہے تھے۔ پلسار ایک نیوٹرون ستارہ ہوتا ہے جس کے مقناطیسی پولز کا رخ زمین کی جانب ہوتا ہے، جس وجہ سے ستارے کے روٹیٹ کرنے کی وجہ سے جب مقناطیسی پول زمین کی جانب آتا ہے تو گیما ریز کا ایک برسٹ ریڈیو سگنل کی شکل میں ہمیں موصول ہوتا ہے۔ چونکہ نکولا کے دور میں پلسار دریافت نہیں ہوئے تھے، جس وجہ سے انہیں یہ ریڈیو سگنلز پرسرار معلوم ہوئے۔ اسی طرح سن 1954 میں ڈونلڈ کی ہوئے کی جانب سے اخبارات کو دیے گئے انٹرویوز کی چھان بین سے معلوم ہوتا ہے کہ کی ہوئے چونکہ اس وقت اڑن تشتریوں پر اپنی کتاب پبلش کرنے میں مصروف تھے، جس وجہ سے انہوں نے شہرت کی خاطر غلط بیانی سے کام لیا، جبکہ فروری 1960 میں امریکی بحریہ کی جانب سے رپورٹ کی گئی کالے رنگ کی شے دراصل ڈسکورر 8 سیٹلائٹ کے ٹکڑے تھے، جس کا رابطہ زمین سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ زمینی فضا میں داخل ہو رہی تھی۔ دوستو، ڈسکورر 8 ایک جاسوسی سیٹلائٹ تھی جو امریکہ نے روس کی نگرانی کرنے کے لیے لانچ کی تھی۔ اسی طرح سن 1963 میں امریکی خلاباز گورڈن کوپر کی بلیک نائٹ سیٹلائٹس کو دیکھنے کی خبر بھی بعد ازاں محض افواہ ہی نکلی۔ اس کے علاوہ سن 1998 میں عالمی خلائی اسٹیشن جانے والے مشن نے جو کالے رنگ کی شے اپنے خلائی جہاز کے پاس منڈلاتی دیکھی تھی، وہ دراصل ہیٹ شیلڈ تھی جو کسی خرابی کی وجہ سے خلائی جہاز سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ بعد ازاں خلائی جہاز پر ہیٹ شیلڈ کی عدم موجودگی سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی تھی۔
دوستو یاد رہے، جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے تب سے عام شخص کے لیے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ کسی بھی چیز کے متعلق حقیقت جاننے کا یہی پیمانہ ہے کہ اس علم کے ماہرین کی رائے کو مقدم رکھا جائے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق بلیک نائٹ سیٹلائٹ کی جتنی بھی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں وہ سب فیک ہیں۔ ہاں، اکا دکا ایسی تصاویر موجود ہیں جو عالمی خلائی اسٹیشن کے اندر سے کھینچی گئی ہیں اور حقیقی بھی ہیں، مگر یہ تصاویر وہ ہیں جو عالمی خلائی اسٹیشن آتے جاتے خلائی جہازوں کی ہیں، جنہیں سازشی نظریات کے ماننے والے بلیک نائٹ سیٹلائٹ بنا کر پیش کرتے ہیں اور سادہ لو افراد کو گمراہ کرتے ہیں۔ دوستو، آج زمین سے لاکھوں کلومیٹر دوری تک ہماری سیٹلائٹس موجود ہیں۔ کچھ سیٹلائٹس اربوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نظام شمسی کے کناروں کو پھلانگنے میں مصروف ہیں۔ بلیک نائٹ سیٹلائٹ کا مدار زمین کے قریب بتایا جاتا ہے۔ زمین کے نزدیکی مدار میں تو ہزاروں کے حساب سے سیٹلائٹس موجود ہیں، جن میں عالمی خلائی اسٹیشن اور ہبل ٹیلی اسکوپ بھی شامل ہیں، جو اپنے مدار کو مسلسل سکین بھی کرتے ہیں کہ کوئی شے ان سے ٹکرا نہ جائے۔ لہٰذا نچلے مدار میں ایسی کوئی پرسرار شے موجود ہوتی تو ہمیں کئی دہائیاں قبل ہی معلوم ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح زمین پر ریڈیو سگنلز کی وصولی سے بلیک نائٹ سیٹلائٹ کی موجودگی ثابت نہیں ہو پاتی، کیونکہ زمین پر جنریٹ ہونے والے ریڈیو سگنلز اس کی فضا سے ٹکرا کر کبھی کبھار زمین پر منعکس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلسارز کی وجہ سے بھی ایسے پرسرار سگنلز کا ملنا عام بات ہے۔ اس سب سے ہٹ کر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ خلا 100 کلومیٹر اونچائی سے شروع ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود ہزاروں کلومیٹر اونچائی تک زمینی فضا کی ہلکی سی تہ موجود ہوتی ہے، جس وجہ سے ہر کچھ ماہ بعد عالمی خلائی اسٹیشن زمین کے نزدیک آ جاتا ہے اور تھرسٹر آن کر کے اسے واپس اپنے مدار میں پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیٹلائٹ زمین کے نچلے مدار میں موجود ہو اور اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہو تو زمینی فضا سے رگڑ کے باعث اس کی رفتار سست ہوتی جاتی ہے اور 10 سال کے اندر اندر وہ زمین سے ٹکرا سکتی ہے۔ 13,000 سال سے کسی سیٹلائٹ کا زمین کے نچلے مدار میں موجود رہنے کا دعویٰ سائنسی لحاظ سے بھی مضحکہ خیز ہے۔ لہٰذا آج کے بعد جب بھی کبھی آپ ایسے سنسنی خیز واقعات سنیں تو ان پر ریسرچ لازمی کریں۔ عوام الناس کی ایک بڑی تعداد ایسے ہی سنسنی خیز واقعات سن کر برمودا ٹرائی اینگل اور ایریا 51 جیسی جگہوں کو پرسرار مان لیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم حقیقت کی تلاش میں حقیقت سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔